جی ہاں، میری مرحومہ روبینہ قریشی کی قبر قاضی عبداللہ شاہ کے درگاہ کے احاطے میں ہے، وہیں سے حسن اتفاق سے ایک ہی قبر کی جگہ ہے۔ لیجنڈ پاکستانی اداکار مصطفیٰ قریشی کو اپنی بیوی کے ساتھ دفن ہونے کے لیے زمین کی بھی لاکھوں میں قیمت ادا کرنا پڑی، اور یہ بات کرتے ہوئے وہ کیوں آپ دیدہ ہوئے اور آخری وصیت انہوں نے کیا کی ہے، جانیے اسی سنسنی خیز ویڈیو میں۔ پاکستان کے لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی، جن کی فلم مولا جٹ پاکستان سمیت ہر اس ملک میں مقبول ہوئی جہاں اردو اور پنجابی کو سمجھا جاتا ہے، اور لالی ووڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی مقبول اور سپر ہٹ فلم ٹھہری۔ مصطفیٰ قریشی کی بیگم کا انتقال آج سے چند برس پہلے ہوا تھا، اور اس انتقال کے بعد ان کی زندگی اچانک سے یوں کچھ خاموشی کے ساتھ گزرنے لگی کہ ان کا کچھ معلوم بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن جب ان کی فلم مولا جٹ کا ریمیک دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے نام سے آیا اور اس نے سینما ہاؤسز میں تباہی پھیر دی، اور اس قدر مقبول ہوئی کہ وہ دی مولا جٹ کو بھی آگے پھلانگتے ہوئے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ کامیاب فلم بنی، تو ان کو وہاں پر دیکھا گیا، اور پھر وہاں پر انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ زندگی میں نے سب کچھ کر لیا، جو کام کرنا تھا لوگوں کو محظوظ کرنا تھا، اور جب وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتے تھے نواں سونیا، تو جو لوگ دیکھنے والے ہوتے تھے وہ یقیناً نہ صرف محظوظ ہوتے بلکہ اش اش کر اٹھے۔ ناظرین و سامعین، انہوں نے ایک حالیہ انٹرویو میں بتایا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کے پہلو میں دفن ہوں جس طرح میں نے ان کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری ہے۔ اس بات کی درخواست انہوں نے گورنمنٹ آف سندھ کو دی تو سندھ گورنمنٹ کے محکمہ اوقاف نے شرط رکھی کہ آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ مقبرہ بنانے کے لیے 5 لاکھ ادا کرنے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، مصطفیٰ قریشی اس بارے میں کہتے ہیں کہ یقیناً یہ ایک نہایت افسوسناک بات تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی پاکستان فلم انڈسٹری اور پاکستان میں اپنے چاہنے والوں کو دی ہے، اپنے کام سے ان کے چہروں پر بے ساختہ مسکراہٹیں بکھیری ہیں، لیکن اب مجھے اپنی بیوی کے ساتھ دفن ہونے کے لیے بھی 5 لاکھ دینا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو دوسرے لوگ دفن ہیں ان سے اگر یہ قیمت مانگی جائے تو پھر تو بات بنتی ہے، کیونکہ وہ سیاسی لوگ جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، فنکار کے پاس عمر کے آخری حصے میں 5 لاکھ کہاں سے آئیں گے، اور وہ آسانی سے پیسے اس کو کہاں سے دے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ان سے صحافی نے پوچھا دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے علاوہ کون سی فلمیں ایسی ہیں جن کا آپ چاہتے ہیں ریمیک بنے اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے ناظرین اور سامعین کے لیے پسند کا سبب بنے گی، تو انہوں نے کہا بے شمار ایسی فلمیں میں نے کی ہیں جو بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ پاکستان میں تو ان کا ریمیک نہ بن سکا، لیکن انڈیا میں انہوں نے اس فلم کو کچھ اس انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا کہ اس کا ریمیک بھی بنایا اور ہمیں باقاعدہ طور پر ان فلمز کو دیکھنے کی دعوت بھی دی۔ پہلے انہوں نے سر فہرست دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا نام لیا، جو وہاں پر انڈیا میں دا مولا جٹ ان لندن کے نام سے بنائی گئی، اور انڈیا میں ان فلم کے اندر پاکستان کے لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ لیکن ویور ایک اور حقیقت اور دلچسپ بات کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ پاکستان کے لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی کو ان کے جو ولن کے کردار اور انداز تھا اس کی وجہ سے پسند حاصل تھی، اور ان کی فلم میں ہیرو اگرچہ معروف اداکار سلطان راہی ہوا کرتے تھے، لیکن جس انداز میں مصطفیٰ قریشی ولن کا رول ادا کرتے، سلطان راہی کی چمک بھی ان کے سامنے ماند پڑ جاتی۔ اور اسی کے بارے میں بھی مصطفیٰ قریشی نے ایک مرتبہ انٹرویو میں کہا تھا کہ میں خواہش رکھتا تھا کہ میں ایز اے ہیرو فلم میں نہ آؤں بلکہ ایز اے ولن آؤں۔ آپ کو ان کی معروف فلم وحشی جٹ اور مولا جٹ تو یاد ہی ہوگی، جب وہ اپنے مخصوص انداز میں سلطان راہی کے مد مقابل بطور ولن آ کھڑا ہوتا ہے، سلطان راہی جو ہیرو ہوتا ہے اس کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کیریئر کا بیشتر عرصہ پاکستان میں ولن کا کردار ادا کرتے اور نبھاتے گزارا ہے۔ لیکن اسی بارے میں بھی ایک دلچسپ حقیقت اور ہے کہ وہ پاکستان کے شہر حیدرآباد یعنی سندھ میں پیدا ہوئے تھے، ان کی مادری زبان پنجابی نہیں تھی، اور ان کے ساتھی اداکار سلطان راہی کا معاملہ بھی بس اس طرح ہی تھا کہ دونوں کی مادری زبان پنجابی نہیں تھی، لیکن دونوں نے پنجاب سینما کو بس ایسی ہی
بلندیوں پر پہنچایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، نہ ان سے پہلے کوئی اداکار اس طریقے سے کامیابی حاصل کر سکا، نہ ان کے بعد یہ سعادت کسی اور کے حصے میں آئی۔ لیکن ناظرین و سامعین، ایک اور بھی دلچسپ فیکٹ اسی میں اور آتا ہے کہ جب سلطان راہی کی ناگہانی حادثے میں شہادت ہوئی تو پھر اس کے بعد مصطفیٰ قریشی بھی فلمی دنیا سے دور ہو گئے۔ کام تو کرتے لیکن اپنے روایتی انداز میں کام نہ کر پاتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا جو کیریئر تھا سلطان راہی کے اس دنیا کے چلے جانے سے ہی بس قریب اختتام پذیر ہو گیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا۔